السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ اہم قومی اور عوامی فلاحی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے تمام متعلقہ اداروں کو آنے والے رمضان المبارک کے لیے گزشتہ برس سے بھی زیادہ مؤثر، شفاف اور حدوی ریلیف پیکیجز تیار کرنے کی ہدایت جاری کرتی ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی پالیسی بھی واضح ہو رہی ہے، جس کے تحت 2026 سے اہلیت کے اصول مزید سخت اور منظم کر دیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں دی جانے والی معلومات عام شہریوں، خصوصاً غریب اور متوسط طبقے کے لیے براہ راست اہمیت رکھتی ہے۔ اس مرحلے پر ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اختتامی حصے میں تازہ ترین سرکاری وضاحتیں، عملی رہنمائی اور وہ نکات شامل ہیں جو آپ کی اہلیت اور ادائیگی کے تسلسل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو عوامی مفاد سے جڑی مستند اور بر وقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ کسی غلط فہمی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ اب براہ راست موضوع کی جانب آتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی پالیسی اس وقت اس لیے اہم ہے کہ ہزاروں خواتین کی ادائیگی بند ہو چکی ہے یا خطرے میں ہے۔ اس تبدیلی کا براہ راست تعلق بچوں کی تعلیمی حاضری، بے فارم کی تکمیل اور ڈیجیٹل وائلٹ کی تصدیق سے جڑا گیا ہے۔ کئی خاندان اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں کہ آیا ان کی امداد جاری رہے گی یا نہیں۔ اگر عوام ان تبدیلیوں سے بر وقت آگاہ نہ ہوئے تو مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مستحق فرد واضح اور درست معلومات کے ساتھ بر وقت قدم اٹھائے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکیج کے حوالے سے واضح ہدایت دی ہے کہ امداد صرف حقیقی مستحقین تک پہنچتی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ڈیٹا کی جانچ، نادرہ ریکارڈ، تعلیمی معلومات اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو آپس میں مربوط کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس عمل سے شفافیت بڑھے گی اور وسائل کا ضائع کم ہوگا، تاہم اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نظام کی پیچیدگی کے باعث کئی حقدار افراد وقتی طور پر پروگرام سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آگاہی اور بر وقت رجسٹریشن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 2026 کی پالیسی کے مطابق اب صرف 3 اقسام کی خواتین آئندہ بھی مالی امداد کی اہل رہیں گی۔ پہلی قسم وہ خواتین ہیں جو پہلے سے اہل تھیں، جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے بر وقت مکمل کرایا اور جن کا موجودہ سٹیٹس دوبارہ اہل کے طور پر تصدیق شدہ ہے۔ ایسی خواتین کو آئندہ 3 برس تک یعنی 2026 سے 2029 تک باقاعدگی سے ادائیگیاں ملتی رہیں گی، بشرط یہ کہ ان کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی سامنے نہ آئے۔ دوسری قسم میں وہ خواتین شامل ہیں جنہیں ماضی میں مختلف تکنیکی یا انتظامی وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر بلاک کر دیا گیا تھا۔ ان وجوہات میں فائلر سٹیٹس، بیرون ملک سفر یا بعض سرکاری ریکارڈز میں تضاد شامل تھا۔ تازہ جانچ کے بعد اب ان میں سے بڑی تعداد کو دوبارہ اہل قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ انہیں گزشتہ بند شدہ قسطیں واپس نہیں ملیں گی، لیکن آئندہ آنے والی قسطوں سے ان کی ادائیگی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تیسری قسم ان خواتین پر مشتمل ہے جن کا کیس طویل عرصے تک جانچ پڑتال میں پھنسا رہا۔ ڈائنامک سروے کی تکمیل کے بعد اب ان کی اہلیت واضح ہو چکی ہے اور 2026 سے انہیں پہلی مرتبہ ادائیگی ملنا شروع ہو رہی ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق ان خواتین کو بھی آئندہ 3 برس تک پروگرام میں شامل رکھا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو سہارا دینا ہے جو واقعی مالی مشکلات کا شکار ہیں اور جن کا ڈیٹا اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس وہ خواتین جن کے بچوں کا تعلیمی ریکارڈ مکمل نہیں یا جن کے بچوں کے بے فارم میں والدہ کا شناختی کارڈ نمبر درست درج نہیں، انہیں پروگرام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم کو اس پروگرام سے جوڑنے کا مقصد آنے والی نسل کو بہتر مستقبل فراہم کرنا ہے۔ جن خاندانوں نے بارہا یاد دہانی کے باوجود یہ معلومات اپ ڈیٹ نہیں کرائیں، ان کی
کی ادائیگیاں روک دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ سخت ضرور ہے مگر پالیسی کے مطابق اسے ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جنہیں 8171 کے ذریعے ڈائنامک سروے کا پیغام ملا مگر انہوں نے مقررہ وقت میں سروے مکمل نہیں کرایا، وہ بھی اس وقت نااہل تصور کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نااہلی مستقل نہیں بلکہ 2 برس بعد دوبارہ سروے کرا کے اہل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ تاہم اس دوران امداد بند ہونے کا امکان ہے جو کئی خاندانوں کے لیے مالی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ سرکاری پیغامات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان افراد کی جو واقعی حقدار ہیں مگر کسی وجہ سے پروگرام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی عزیز خود کو اہل سمجھتا ہے اور پھر بھی اس کا نام فہرست سے نکال دیا گیا ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈائنامک سروے اور نادرہ ریکارڈ کی تصدیق کروائیں۔ متعلقہ تحصیل دفتر یا BISP مرکز پر جا کر درست معلومات فراہم کریں۔ اکثر معلومات میں معمولی دستاویزی غلطیوں کی وجہ سے نااہلی سامنے آتی ہے جو بر وقت درست کرائی جا سکتی ہے۔ ادائیگی کے شیڈول کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 2025 کی رکی ہوئی قسطیں جن میں کفالت پروگرام اور بچوں کی تعلیمی معاونت شامل ہے مرحلہ وار جاری کی جا رہی ہیں۔ دسمبر کی قسط اور اس کے بعد 2026 کی پہلی سماہی کی قسط بھی ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ ادائیگیاں زیادہ تر کیمپ سائٹ کے ذریعے ہوں گی جس کے بعد ڈیجیٹل وائلٹ نظام کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل وائلٹ سسٹم کے حوالے سے واضح ہدایت ہے کہ جن خواتین نے ابھی تک اپنی تصدیق شدہ سم حاصل نہیں کی وہ فوری طور پر یہ عمل مکمل کریں۔ رمضان ریلیف پیکیج سمیت آئندہ بیشتر ادائیگیاں اسی ڈیجیٹل نظام کے تحت کی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نظام سے قطاروں، کٹوتیوں اور غیر شفاف طریقوں کا خاتمہ ہوگا، تاہم اس کے لیے مستفید ہونے والوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رمضان پیکج کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک اہم وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس وقت نہ تو 8171 اور نہ ہی کسی دوسرے شارٹ کوڈ کے ذریعے رمضان پیکج کی رجسٹریشن کا آغاز ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے پیغامات اور لنکس غیر مصدقہ ہیں۔ حکومت کی جانب سے جب بھی باضابطہ رجسٹریشن کا اعلان ہوگا اس کا طریقہ کار واضح طور پر بتایا جائے گا۔ شہریوں کو ہدایت ہے کہ غیر مصدقہ نمبرز پر اپنا شناختی کارڈ ہرگز نہ بھیجیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی مستحق افراد محض اس لیے امداد سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا حکومتی نظام میں موجود نہیں ہوتا۔ رجسٹریشن اور سروے کے بغیر حکومت کسی فرد کو خود بخود اہل قرار نہیں دے سکتی۔ اس لیے عوام کو خود بھی متحرک رہنا ہوگا اور مقررہ مراحل بر وقت مکمل کرنا ہوں گے۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے امداد حقیقی حقدار تک پہنچ سکتی ہے۔ اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور رمضان ریلیف پیکیج جیسے اقدامات کا مقصد وقتی سہارا نہیں بلکہ طویل المدتی سماجی تحفظ ہے۔ درست معلومات، بر وقت رجسٹریشن اور ذمہ دارانہ رویہ ہی اس نظام کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ غلط معلومات نہ صرف افراد کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ مجموعی اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے آگاہی اور تصدیق شدہ خبروں پر انحصار بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عوامی مفاد سے جڑی درست اور بر وقت خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔